مجھے چھوٹا سپیکر تو نہیں یہاں ہوتا ہے، چھوٹا سپیکر بس امید تو ہے، پھر انشاءاللہ آواز کم ہو جائے، آواز آ جائے گی انشاءاللہ۔ یہ سب چھوٹا سپیکر بھی استعمال کر لیتے ہیں کبھی، لیکن وہ مسجد کے اندر ہی ہوگا، ہے ایسے اگر کوئی ایسا بس ماشاء اللہ تعالیٰ بڑی اللہ تعالیٰ خوش ہے بہت الحمد للہ۔ اللهم استغفر الله استغفر الله۔ ہمارے جامع شفیع کے محترم حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی ہمارے عظیم بزرگ استاد میں زیارت کے لیے حاضر ہوتا ہوں، اس میں گون کم ہو جائے گا، آواز ہو سکتا ہے جزاک اللہ سادہ آواز میں کافی ہوں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ بس الحمدللہ۔ ہمارے جامع شفیع کے محترم حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی میں زیارت کے لیے حاضر ہوتا ہوں، بڑی شفقت فرماتے ہیں، کبھی کبھی گھنٹہ گھنٹہ پاس بٹھائے رکھتے ہیں اور پھر اپنے بزرگوں کا ذکر خیر شروع فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ فرمانے لگے، میں نے قاعدے کی بسم اللہ ہر علامہ نور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کی، قاعدے کی بسم اللہ ہر علامہ نور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کی، اور اولا سے لے کر بخاری شریف تک ہر کتاب کی بسم اللہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کی۔ ان دونوں بڑی ہستیوں کا شاگرد پھر شیخ العرب العجم حضرت مولانا سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد دورہ حدیث دارالعلوم دیوبند میں کیا۔ تو میں نے درخواست کی کہ صحیح مجھے بھی آپ اس بسم اللہ کی اجازت دے دیں تاکہ ان بزرگوں سے نسبت جڑ جائے۔ ہمارے حضرت شیخ الاسلام صاحب حضرت مفتی تقی اسماعیل صاحب دام وقاتم داریہ میں چند سال پہلے عاشورہ کی حدیث شریف کی اجازت لینے کے لیے حاضر ہوا، اس میں جملہ فرمانے لگے کہ یہ ہمارے اکابر حضرات کے جتنے بھی خیر کے سلسلے ہیں، حدیث شریف کا سلسلہ ہے، تصوف کے سلسلے ہیں، یہ سارے سلسلے سلسلۃ الذہب ہیں، سلسلۃ الذہب ہیں، ایک سنہری زنجیر ہے، یہ سلسلۃ الذہب سنہری زنجیر ہے۔ یہ جتنے بھی سلسلے ہیں یہ سلسلۃ الذہب ہیں، سنہری زنجیر ہیں۔
ایک سنہری لڑی ہے، فرمایا تم اس کے ساتھ جڑ جاؤ، چاہے سند عالی ہو یا صاف لو، جڑ جاؤ سے رحم اللہ، کیونکہ تمام سلاسل یہ امت خضرا کے سائے میں پہنچ رہے ہیں الحمدللہ۔ ہاں انشاءاللہ۔ اور فرمانے لگے میں نے قاعدے کی بسم اللہ حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کی، اور اولا سے لے کر بخاری شریف تک ہر کتاب کی بسم اللہ حضرت حکیم اور امت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کی۔ میں نے درخواست کی کو صحیح مجھے بھی آپ اس بسم اللہ کی اجازت دے دیں، ان دونوں کا بھی حضرات کی طرف سے۔ پہلے تو بطور تواضع کہنے لگے درکار خیر حاجت استخارہ نیس، اس میں لیکن پھر بحال حضرت نے اجازت مرحمہ فرمائی، تو ہر شاہ صاحب کی نسبت سے قاعدے کی بسم اللہ کر لیتے ہیں۔ آج پڑھ لیں ہر شاہ صاحب کی نسبت سے قاعدے کی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف با تا سا جیم۔ یہ ہر شاہ صاحب کی نسبت سے قاعدے کی بسم اللہ۔ بھائی مولانا احمد صاحب، مجھے خواب میں نے ہر شاہ صاحب کی کبھی زیارت نہیں ہوئی ہے، علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کبھی خواب میں زیارت نہیں ہوئی، لیکن جب اپنے بزرگ صاحب سے ہر شاہ صاحب کی نسبت سے قاعدے کی بسم اللہ کی اجازت لی، اسی ہفتے میں زیارت ہوئی، بڑی واضح زیارت۔ ہر شاہ صاحب یعنی چارپائی پر سرہانے کی جانب دائیں جانب بیٹھے ہوئے، اور پوری چارپائی علماء طلباء سے بھری ہوئی کناروں تک جا کر۔ میں بھی ادنا طالب علم کی حیثیت سے چارپائی کے بائیں جانب چارپائی کے نیچے بیٹھا ہوا، اندازہ ہوا کہ یہ اجازت کر لینا اور ملنا یہ فیض کے ملنے کی نشانی ہے۔ یہ فیض کے ملنے کی نشانی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ہر شاہ صاحب لگتا ہے ایسا اگر شاہ صاحب کی زیارت اصلی چہرے میں ہوئی، بڑا نورانی چہرہ، سر پر نے امامہ باندھ رکھا، سرخ و سفید چہرہ، سفید لباس پہن رکھا۔ ہر شاہ صاحب کے بارے میں آتا ہے نا، بہت سے ہندو ہر شاہ صاحب کا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے الحمدللہ۔ بڑی ہستی۔ آ جاؤ بھائی، ہاں بیٹھ جاؤ، آ جاؤ، کچھ ساتھ اگر فارغ ہوں تو پھر بیٹھ جاؤ کر، اگر نا کھانا کھانا ہو تو کھانا کھا لیں، آ جاؤ بچے بیٹھ جاؤ، کوئی بات، سب کا ہی سبق ہوتا ہے الحمدللہ، کوئی بیٹھنا چاہیں بیٹھ جائیں انشاءاللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی میں آ جاؤ، ساتھ کھانے کا وقت ہو پھر الگ بات ہے، اور نظم ہو تو مجھے معلوم نہیں ہے، ابھی کھانے کا ابھی ہاں ان کا آرام ہوتا ہے، ہاں بیٹھنا چاہیں بیٹھ لگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، میں وہاں جامع فتح جاتا ہوں، وہاں مولانا عبداللہ صاحب ہیں، جتنی بھی جماعتیں فارغ ہوتی ہیں سب کو بٹھاتے ہیں الحمدللہ۔ چلو حدیث شریف کا سبق ہے سب کے لیے انشاءاللہ، آ جاؤ آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اگر ان کے آرام میں کوئی خلل نہ آئی دیکھنا۔ ہاں
حافظ کا تھوڑا سا بیٹھنا چاہیں گے؟ چلو آ جانا، میں تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ میرے پاس، اگر کھانے کا وقت ہے تو کھانا کھا لیں، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ میرے پاس. جزاک اللہ. اور فرمائے لگے کہ میں نے اولا سے لے کر بخاری شریف تک جزاک اللہ جزاک اللہ کہ میں نے اولا سے لے کر بخاری شریف تک ہر کتاب کی بسم اللہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کی. میں نے درخواست کی کو صحیح مجھے بھی آپ اس میں آخر اولا سے لے کر بخاری شریف تک ہر کتاب کی بسم اللہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کی. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اپنی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو فرمائے لگے کہ حضرت 3 دفعہ یہ دعا پڑھ کر میں ان دعائیہ کلمات سے آغاز کروا دیتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیں گے 3 دفعہ. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. یہ بسم اللہ ہمیں لگا، یہ بسم اللہ ایسی تھی کہ اس میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھی رحمۃ اللہ علیہ، خود جامع شفیع کے بانی حضرت مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ سب اس میں شریک ہوتے ہیں جب آغاز فرماتے ہیں. بہرحال یہ بڑوں کی نسبتیں ہیں کہ ان کی روح کو ثواب پہنچے گا انشاءاللہ. میرا معمول ہے کہیں بھی آ کر مدارس میں جب بھی بسم اللہ کرواتا ہوں تو اپنے حضرت کی نسبت سے اور اساتذہ سب کی نیت کر لیتا ہوں. بعد ہمارے نیک اساتذہ یہ کلمات بھی آگے بڑھا دیتے ہیں، وہی پڑھ لیں. یا فتاح انک علی کل شیء قدیر وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وأتباعہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ. الحمدللہ. اور کچھ بچے بعد میں ان کو قاعدے کی بسم اللہ بنا کے قاعدے کی بسم اللہ فرمانے لگے. میں نے حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کی اور اولا سے لے کر بخاری شریف ہر کتاب کی بسم اللہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے. یہ قاعدہ ہے، قاعدے کی بسم اللہ دوبارہ کر لیں. یہ بچے بعد میں آئے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا سا جیم. اللہ برکات عطا فرمائے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ان کے آرام میں تو خلل نہیں آئے گا بھائی. اچھا ظہر کتنے بجے ہوتی ہے؟ ظہر 1:15 بجے اذان ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. الحمدللہ. یہ آرام کا وقت بھی ہوتا ہے اس میں؟ اچھا چلو قربانی بھی کرنی چاہیے، کبھی کبھی حرام و قربان بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ. میں بھی بس رات کو نیند نہیں، صبح پھر جامع مدنی مسباق پھر جامع شفیع میں بھی یہاں اور پھر مدرسہ محمدیہ پہنچنا ہے. چلو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سب بیٹوں کو اللہ قبول فرمائے. یہ جگہ آپ مطالعہ کر لیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ.
یہاں سے پڑھ لیں گے بسم اللہ سے پڑھ لیں. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الأمي. قال الشيخ الإمام العالم الرباني الرحلة الحافظ الحجة الصمداني أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر النسائي رحمه الله تعالى تأويل قوله عز وجل إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وبالسند المتصل منا إلى صاحب الكتاب قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري رحمه الله تعالى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوءه حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. جزاک اللہ. الحمدللہ برکات عطا فرمائے. دیکھو ہمارے بزرگوں میں مدینہ منورہ میں ہمارے بزرگ استاد اور اپنے اور بھی اساتذہ سنا ایک مقولہ مشہور ہے ان فی العبور لبرکہ کا مولانا صاحب ان فی حدیث شریف کی بارے کے بارے میں کہ ان فی العبور لبرکہ حدیث شریف کی عبارت پڑھنا اور یہ باعث برکت ہے. حدیث شریف سے عبور حدیث شریف کی عبارت پڑھنا بھی باعث برکت ہے. الحمدللہ اصل حدیث شریف تو یہی ہے, باقی تشریحات ہوتی ہیں لیکن جو اصل متن ہے وہ تو یہی ہے حدیث شریف. الحمدللہ ان فی العبور لبرکہ کہ حدیث شریف سے عبور یہ باعث برکت ہے. الحمدللہ اب آپ ذرا انشاءاللہ مطالعہ کر لیں گے. حاشیے بھی دیکھیں نا اور ہیں جتنا آسانی سے ہو سکے. الحمدللہ پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا ہے. باقی عالم ربانی کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ الرحلة الحافظ ہاں الرحلة الحافظ الحجة ہاں جزاک اللہ. الرحلہ یا را پر ضمہ کیسے پڑھا ہے آپ نے؟ را پر ضمہ. جزاک اللہ. ہاں یہ ضمہ کہاں سے معلوم ہوا کہ یہاں پر ضمہ پڑھنا ہے؟ ہاں بتلاؤ کہاں سے معلوم ہوا؟ ہاں 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 دیکھو مطالعہ کرنے کا طریقہ یہی ہے. پہلے کتاب کو پہلے متن میں حل کریں. متن کو ہے حدیث کا متن ہے اور پہلے متن کو متن میں حل کریں, پھر حاشیہ دیکھیں, پھر بین سطور دیکھیں, پھر حاشیہ دیکھیں. طلباء کے مطالعے کا مطلب یہی ہے کہ محنت بقدر ہمت, جتنی ہمت اتنی کوشش لگا دیں. مطالعہ کہتے ہیں سبق پڑھنے سے پہلے سبق کو حل کرنے کی کوشش کرنا ہے. پھر ایک لفظ سمجھ میں آئے, دو سمجھ میں آئے, میرے کروں کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے, لیکن یہ آپ کی جو محنت ہے یہ رنگ لائے گی انشاءاللہ. الحمدللہ. ہاں لائے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ تعالیٰ بے شک اخلاص سے محنت کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے. الحمدللہ سب قبول ہے. یہ سب طلباء ہیں, سب بیٹے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہیں. کمزور ہوں ذہین سب قبول ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبولیت سے نوازے. تو مطالعہ آپ نے کرنا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں اب یہاں پر یہ الرحلہ کے اوپر کتنے نمبر لگا ہوا ہے؟ حاشیہ. حاشیہ دیکھ رہے ہیں, حاشیہ 2 نمبر حاشیہ. کہاں لکھا ہوا ہے 2 نمبر حاشیہ؟ دیکھو. ہاں
آگے دیکھ کہاں لکھا ہوں ہاں یہاں اب پڑھو عبارہ شروع کی بارہ پڑھو حاشی ہاں اب دیکھو ہاں اب دیکھو اب حاشی سے اندازہ ہو گیا الحمد للہ بعض جو مشکل لفظ ہوتے ہیں حواشی کے اندر ان کی وضاحت کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اب روح اللہ کا معنی کیا ہے روح اللہ کا معنی یہ پھر اب آپ نے معنی دیکھ کر آنا ہے سارا ہے اب انشاءاللہ بس باقی بہر مولانا احمد صاحب آپ تو مسلسل پڑھاتے رہے آگے ہیں بس یہ آپ شروع سے پڑھا رہے ہیں جہاں سے میں درمیان میں ہے بس یہ شروع کے کوئی چند ایک ورق جو ہے انشاءاللہ وہ آپ ہیں آگے سے پھر اگر ضرورت پڑی تو پھر آپ نے پورا کرنا ہے سارا الحمدللہ لے گیا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمدللہ ابن ماجہ کی بھی کر لیں بسم اللہ